بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، آج ہم ایک بہت ہی اہم مسئلے پر آپ حضرات کے سامنے بات کرنے والے ہیں، جو مسئلہ بہت سے لوگوں کو درپیش ہوتا ہے، اور وہ مسئلہ یہ ہے کہ بار بار ہوا اور گیس خارج ہوتی رہتی ہے، تو اس صورت میں نماز کا کیا حکم ہے، وضو کا کیا حکم ہے۔ اس مسئلے کو لے کر بہت سارے لوگ پریشان ہوتے ہیں، اور بہت سارے لوگ اسی مسئلے کی وجہ سے پریشان ہو کر نماز بھی چھوڑ دیتے ہیں، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا تو وضو ہی نہیں ٹھہرتا تو ہم نماز کیسے پڑھیں۔ تو آج کی اس ویڈیو میں ہم اس مسئلے کو قرآن و سنت اور فقہ کی روشنی میں مکمل تفصیل کے ساتھ بیان کرنے والے ہیں۔ اگر آپ کو بھی یہی مسئلہ درپیش ہے تو یہ ویڈیو بہت ہی اہم ہے آپ کے لیے۔ آپ اس ویڈیو کو توجہ کے ساتھ سنیں گے تو انشاءاللہ اس مسئلے کے متعلق جتنے بھی آپ کے منفی سوالات ہیں وہ سارے کے سارے حل ہو جائیں گے۔ آپ سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو لازمی سے سبسکرائب کر لیجئے، ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا بالکل نہ بھولیے۔ محترم ناظرین، دین اسلام جامع مذہب ہے۔ اس نے انسان کی زندگی کے ہر پہلو میں انسان کی رہنمائی کی ہے۔ انسان کی ہر حالت کو اسلام میں مد نظر رکھ کر احکامات جاری فرمائے گئے ہیں۔ انسان کی عام حالت کو بھی مد نظر رکھ کر احکام جاری کیے گئے، اور انسان کی خصوصی حالت کو بھی اسلام نے مد نظر رکھا ہے، اور اسلام کے اندر آسانی ہے، تنگی بالکل نہیں ہے۔ چنانچہ قرآن مجید میں سورہ بقرہ کے اندر اللہ رب العزت نے فرمایا یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر، کہ اللہ رب العزت تم پر آسانی چاہتے ہیں، تنگی نہیں چاہتے۔ تو اس میں سب سے پہلی بات جو سمجھنے کی ہے وہ یہ کہ انسان کی عام حالت میں وضو اور نماز کا کیا حکم ہے۔ عام حالت میں انسان کے لیے حکم یہ ہے وضو اور نماز کا۔ بخاری شریف میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يقبل اللہ صلاۃ احدکم اذا احدث حتى يتوضأ، کہ جب تم میں سے کسی ایک کو حدث لاحق ہو جائے تو اس وقت تک اس کی نماز قابل قبول نہیں جب تک وہ نیا وضو نہیں کر لیتا۔ اگر وضو ٹوٹ گیا ہے اور کوئی عارضہ اور عذر بھی نہیں ہے تو دوبارہ نیا وضو کر کے نماز پڑھنا اس کے لیے ضروری ہے۔ یہ عام حالت کا حکم ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ کسی شخص کو اگر کوئی خاص عذر لاحق ہے، مثال کے طور پر بار بار ہوا خارج ہوتی رہتی ہے، یا اسی طرح بہت سے لوگوں کو جو ہے نا پیشاب کے قطرے آتے رہتے ہیں، یا اسی طریقے پر کسی کو ایسا زخم ہے کہ بار بار اس سے خون رستا رہتا ہے، نکلتا رہتا ہے، یا اسی طرح بہت ساری ہماری ماؤں بہنوں کو یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ ان کو خون آتا رہتا ہے، تو ایسے لوگوں کے لیے کیا حکم ہے۔ تو اگر تو ایسے لوگ جن کو بار بار پیشاب کے قطرے آتے ہیں، بار بار ہوا خارج ہوتی رہتی ہے، تو ایسے لوگوں کو شریعت کی نظر میں معذور کہتے ہیں۔ اور انسان معذور کب بنتا ہے تو اس کے لیے ایک شرط ہے۔ فقہائے کرام نے فرمایا کہ انسان معذور تب بنتا ہے کہ جب اس کا عذر دائمی ہو، یعنی اس کو جو بھی عذر لاحق ہے، ہوا کے خارج ہونے کا عذر ہے، یا پیشاب کے قطروں کا عذر ہے، یا خون نکلنے کا عذر ہے، وہ اتنا جاری رہے کہ اس کو ایک وقت نماز کا بھی نہ مل سکے۔ مثال کے طور پر ظہر کا وقت ہے نماز کا، اب یہ اس کا عذر ظہر سے لے کر عصر تک مسلسل جاری رہتا ہے۔ ہر 2 منٹ بعد ہوا خارج ہو جاتی ہے، ہر 2 منٹ کے بعد پیشاب کا قطرہ نکل جاتا ہے، اور یہ عذر عصر کی نماز تک مسلسل جاری رہتا ہے۔ اسی طرح عصر سے لے کے پھر مغرب تک، مغرب سے لے کے پھر عشاء تک، عشاء سے لے کے صبح تک، یعنی یہ اس کا عذر مسلسل اور دائمی جاری رہتا ہے، تو یہ شخص شریعت کی نظر میں معذور ہے۔ تو معذورین کے لیے کیا حکم ہے یہ ہم آگے چل کے بیان کرنے والے ہیں۔ عام حالت کا حکم تو ہم بیان کر چکے ہیں۔ اب اس میں بہت سے لوگوں کو ایسا بھی ہوتا ہے کہ شک ہو جاتا ہے، نماز پڑھ رہے ہیں، نماز پڑھتے پڑھتے ان کو شک ہو جاتا ہے کہ ہماری ہوا خارج ہو گئی ہے، یا اسی طرح ان کو شک ہو جاتا ہے کہ ہمارا قطرہ نکلا ہے۔ تو شک نماز کے اندر آ جاتا ہے تو شک کا کوئی علاج نہیں ہے۔ شک ہو جائے تو اس سے وضو نہیں ٹوٹتا، اس لیے کہ الیقین لا یزول بالشک، یقین جو ہے وہ شک کی وجہ سے ختم نہیں ہو سکتا۔ اور اسی طرح ایک اور روایت میں بھی آتا ہے کہ ایک صحابی حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت میں آئے اور انہوں نے یہ شکایت کی کہ میں نماز کے اندر اپنے پیٹ کے اندر کچھ محسوس کرتا ہوں، یعنی مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ میری ہوا خارج ہو جاتی ہے۔ تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ تم نماز
پڑھتے رہا کرو یہاں تک کہ تم ہوا کے خارج ہونے کی آواز نہ سن لو یا اس کی بدبو محسوس نہ کر لو تو آپ نماز جاری رکھو۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ جب تک آپ کو یقین نہ ہو جائے کہ میری ہوا خارج ہوئی ہے، اور یقین کیسے پیدا ہوگا؟ جس شخص کو وسوسے اور شک کی بیماری ہے وہ یہی حالت ہے کہ یا تو آواز سن لے یا پھر اس کی بدبو محسوس کر لے۔ لیکن اگر شک کی بیماری نہیں ہے تو اس کا پھر یہ مطلب نہیں ہے کہ ہوا خارج ہو جائے جب تک بدبو نہیں آئے گی، آواز نہیں آئے گی تو وضو نہیں ٹوٹے گا، ایسا نہیں ہے۔ یہ اس شخص کے لیے ہے جس کو شک کی بیماری ہو، وسوسے کی بیماری ہو۔ اور ایک اور دوسری روایت میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان تمہارے وضو اور تمہاری نماز میں تمہیں شک اور وسوسے میں ڈالتا رہتا ہے، یہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے۔ لہٰذا اگر تو شک کی بیماری ہے، اور یہ شک کی بیماری بہت بری بیماری ہے، بہت سے لوگوں کو ہم نے دیکھا کہ ان کو شک کی بیماری ہوتی ہے، وہ 5 10 مرتبہ وضو کرتے رہتے ہیں، وضو کیا پھر ان کو شک ہو جاتا ہے کہ شاید میں نے یہ جگہ نہیں دھوئی، پھر دوبارہ وضو، پھر اسی طرح شک ہو جاتا ہے، یا اسی طرح نماز پڑھ رہے ہیں شک ہو جاتا ہے کہ ہوا خارج ہوگی، پھر وہ دوبارہ جاتے ہیں وضو کرتے ہیں اور پھر آ کر نماز پڑھتے ہیں، پھر شک ہو جاتا ہے۔ تو اللہ ایسی بیماری سے ہر ایک کو محفوظ رکھے۔ اگر شک ہو جاتا ہے، یقین نہیں ہے، تو آپ کا وضو نہیں ٹوٹے گا، آپ نماز بھی پڑھیں گے، آپ کی نماز بھی ہو جائے گی۔ اور اگر آپ کو یقین ہے کہ آپ کی ہوا خارج ہو گئی ہے تو اور پھر اس کی بھی دو صورتیں ہیں۔ یا تو یہ ہے کہ آپ کو درمیان میں وقفہ مل جاتا ہے، یعنی کچھ دیر کے لیے ہوا خارج ہو گئی اور پھر کچھ دیر کے بعد بند ہو گئی، یعنی آپ کو درمیان میں اتنا وقت مل جاتا ہے کہ آپ اچھے طریقے سے وضو کر کے نماز پڑھ سکتے ہیں، اتنا وقت آپ کو میسر آ جاتا ہے، تو اب آپ شریعت کی نظر میں معذور نہیں ہیں۔ اب جب بھی آپ کی ہوا خارج ہو آپ نے وضو کرنا ہے اور دوبارہ وضو کر کے نماز پڑھنی ہے، آپ نے انتظار کر لینا۔ ہاں اگر نماز کے وقت میں ہی ہوا خارج ہو جاتی ہے، ہو رہی ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ ابھی یہ نہیں رکے گی تو آپ تھوڑی دیر انتظار کر لیں۔ جب آپ کو یقین ہو جائے کہ اب ہوا خارج نہیں ہوگی تو اب آپ وضو کر کے دوبارہ نماز پڑھ لیں۔ اور اگر آپ کا عذر جو ہے نا دائمی ہے، جیسے میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ آپ کو اتنا وقت بھی نہیں ملتا کہ آپ اچھے طریقے سے وضو کر کے اس وقت کی نماز پڑھ لیں، اتنا وقت بھی آپ کو نہیں ملتا، آپ کی ہوا خارج ہوتی رہتی ہے، تو پھر اب شریعت کی نظر میں آپ معذور ہیں۔ اب آپ کے لیے حکم یہ ہے کہ اب آپ ہر نماز کے وقت کے لیے وضو کریں گے۔ نماز کے وقت کے لیے وضو کیا، اب یہ آپ کا وضو دوسری نماز کے وقت تک باقی رہے گا، پھر چاہے آپ کی ہوا خارج ہوتی رہی یا آپ کے جو ہے نا پیشاب کے قطروں کی بیماری ہے، قطرے آتے رہے، یا خون نکلنے کی بیماری ہے، آپ کا خون نکلتا بھی رہے گا، تب بھی آپ کا وضو دوسری نماز کے وقت تک باقی رہے گا۔ لیکن اگر کوئی اور دوسرا سبب پایا گیا، یعنی آپ کو ہوا کے خارج ہونے کا عارضہ تھا، اس اعتبار سے آپ مسلسل جو ہے اسی عارضے کے اندر مبتلا تھے، آپ نماز کے وقت کے لیے وضو کریں گے، دوسری نماز کے وقت تک باقی رہے گا۔ لیکن اس عذر سے ہٹ کر کوئی اور سبب ایسا پایا جاتا ہے جس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ مثال کے طور پر ہوا کے خارج ہونے کا مرض تھا لیکن پیشاب کا قطرہ نکل گیا، پیشاب کا قطرہ نکل گیا یا خون نکل کر بہہ گیا، تو اب یہ دوسرا سبب ہے، اب اس کی وجہ سے تو آپ کا وضو ٹوٹ جائے گا۔ لیکن اگر وہی عارضہ ہے کہ ہوا خارج ہو رہی ہے لیکن دوسرا سبب کوئی نہیں پایا گیا وضو توڑنے والا، تو اب آپ کا یہ وضو دوسری نماز کے وقت تک باقی رہے گا۔ یعنی مثال کے طور پر آپ نے ظہر کی نماز کے لیے وضو کیا ہے تو اب یہی وضو آپ کا عصر کی نماز تک باقی رہے گا۔ اب اس وقت میں آپ فرض نماز بھی پڑھ سکتے ہیں، نفل بھی پڑھ سکتے ہیں، سنتیں بھی پڑھ سکتے ہیں، ذکر و اذکار بھی کر سکتے ہیں، تلاوت بھی کر سکتے ہیں۔